नसीहत आमेज जुमले सुनने आए हैं। हम इस महफिल में शिरकत करने की गरज से आए हैं। दरबार ने उन्हें रोक दिया, कहा ये बताओ तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास कार्ड है क्या। कहा ये कार्ड क्या होता है, ये पास क्या होता है। तो उस शख्स ने कहा, दरबान ने कहा कि रईसे शहर ने VIP पास बंटवाए हैं, VIP कार्ड बंटवाए हैं। जिनके पास कार्ड है उन्हीं की एंट्री होगी, जिनके पास कार्ड है उन्हीं का दाखिला अंदर होगा, हर कोई नहीं जा पाएगा। माँ बेटी दोनों ने पूछा आखिर इसकी वजह क्या है। तो दरबान ने कहा ये महफिल सिर्फ अमीरों की है, गरीबों की नहीं। इस महफिल में सिर्फ अमीर जाएंगे, इस महफिल में सिर्फ रईस जाएंगे, इस महफिल में सिर्फ बगदाद के अमीर शिरकत करेंगे, बगदाद के रईस शिरकत करेंगे, बगदाद के दौलतमंद शिरकत करेंगे। उस औरत ने कहा कि मेरे भाई ये तो बता कि आका की महफिलें कब से गरीब और अमीर होने लगी। तुमने अब तक के सारी चीजों को अपनी दौलत हर चीज को तुमने अपनी दौलत के म्यार पे तौलने की कोशिश की, मगर ये बताओ मेरे आका की महफिलें कब से गरीब और अमीर होने लगी। मेरे आका की महफिल में शिरकत के लिए दौलत की क्या जरूरत है, मेरे आका की महफिल में शिरकत करने के लिए अमीर होने की क्या जरूरत है, दौलतमंद होने की क्या जरूरत है। जो भी आशिक़ रसूल है, जो भी आका का दीवाना है, जो भी आका का मस्ताना है, आका की मोहब्बत जो भी अपने दिल में रखता है, वो सरकार की महफिल में शिरकत कर सकता है। इसमें गरीब और अमीर होने वाली कौन सी बात हो गई। दरबान ने कहा ये मेरी ड्यूटी है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, ये मेरी ड्यूटी है। जिस काम के लिए मुझे मुकर्रर किया गया है, जिस काम के लिए मुझे रखा गया है, मैं वो काम जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। मुझे ये कहा गया है कि सिर्फ अमीरों को अंदर दाखिल करना, गरीब को अंदर मत आने देना। माँ बेटी आपस में एक दूसरे से बात करने लगी, माँ की आंखों से आंसू के कतरात गिरने लगे और माँ रोने लगी, माँ बिलखने और तड़पने लगी। बेटी ने पूछा कि माँ रो क्यों रही है, तेरे रोने की वजह क्या है। माँ कहती है कि बेटी देख, इन दौलतमंद लोगों ने आका की महफिल को भी अमीर और गरीब बना दिया, आका की महफिल को भी गरीब और अमीर बना दिया। आज तक ऐसा कुछ नहीं था कि अमीर शिरकत करेंगे गरीब नहीं करेंगे, या गरीब शिरकत करेंगे अमीर शिरकत नहीं करेंगे। जबकि मेरे आका ने बहुत पहले कहा था कि ये दीन गरीबों में था, गरीबों में है और गरीबों ही में रहेगा। जो दीनदार है उनकी शिरकत नहीं हो रही है, जो दुनियादार है आका की महफिल में उनकी शिरकत हो रही है। हम इसलिए परेशान है। माँ बेटी दोनों आपस में बातें कर रही है, माँ की आंखों से आंसू के कतरात गिर रहे हैं। बेटी ने कहा माँ रो क्यों रही है, ऐ माँ तू तड़प क्यों रही है, ऐ माँ तू बिलख क्यों रही है। माँ अपनी आंखों से आंसू के कतरात को पोंछ ले। माँ ने अब बेटी ने अपने आंचल से माँ की भीगी आंखों को, भीगी पलकों को साफ किया और आंखों से आंसू को पोंछा। पोंछ करके कहा कि ओ मेरी माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये अपने शाही महल में मेरी एंट्री नहीं देता है ना दे, अगर शाही महल में हमें दाखिल नहीं करता है ना करे, शाही महल में हमें जाने नहीं देता है ना दे, कोई बात नहीं। ऐ माँ तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चल हम अपने टूटे से मकान में चलते हैं, चल हम अपने टूटे से छप्पर में चलते हैं। उसी टूटे से मकान के एक हिस्से को साफ करेंगे, उसको खुशबू में बसाएंगे, इत्र में इत्र से मुअत्तर करेंगे और वहीं बैठ करके हम पूरी रात मीरादे मुस्तफा करेंगे। ऐ मेरी माँ चल हम अपने घर चलते हैं, वहीं बैठ करके हम जो है मीरादे मुस्तफा करेंगे। माँ ने अपनी बेटी से कहा बेटी ये कैसे हो सकता है। बेटी ने कहा माँ मैं बताती हूँ सुन, तो कुरान की तिलावत करना मैं सुनूंगी, मैं कुरान की तिलावत करूंगी तू सुनना। ऐ माँ तू अपना जिक्र करना मैं सुनूंगी, मैं अपना जिक्र करूंगी तू सुनना। तू नबी की नाते पढ़ेगी मैं सुनूंगी, मैं नबी की नाते पढ़ूंगी तू सुनना। बुजुर्गों के वाकयात तू बयान करेगी मैं सुनूंगी, मैं बुजुर्गों के वाकयात बयान करूंगी तू सुनना। ऐ मेरी माँ हम दोनों आपस
آپس میں پڑھتے سنتے رہیں گے، چل ہم اپنے ٹوٹے سے مکان میں چلتے ہیں۔ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹی، چل ہم اپنے مکان میں چلتے ہیں۔ ماں کے قدم بڑھ رہے ہیں، مگر ماں پلٹ پلٹ کر کے شاہی محل کو دیکھ رہی ہے۔ ماں پلٹ پلٹ کر کے شاہی محل کو دیکھ رہی ہے۔ بیٹی نے کہا ماں کیا دیکھ رہی ہے، یہ شاہی محل کیوں دیکھ رہی ہے؟ بار بار پلٹ پلٹ کر کے شاہی محل کیوں دیکھ رہی ہے؟ بیٹی سے ماں کہتی ہے اے میری بیٹی تھے، اس کے گھر پر رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے گھر میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہے، اس کے گھر میں میرے آقا کے نام کی محفل سجی ہے، اس کے گھر میں بغداد کے علماء آئے ہیں، اس کے گھر میں بغداد کے مشائخین آئے ہیں، اس کے گھر میں مداحن مصطفیٰ آئے ہیں، اور اس گھر میں میرے آقا کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ دیکھ رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، دیکھ رحمت و انوار کی برسات ہو رہی ہے، دیکھ گھر کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی، بیٹی نے کہا ماں سے اے میری ماں تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اے میری ماں تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے میری ماں سن لے، اللہ کی رحمت ہے شاہی محل کے لیے مخصوص نہیں، چل ہم اپنے ٹوٹے مکان میں چلتے ہیں، وہی میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، آقا کے نام کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جس طریقے سے اس کے شاہی محل پہ رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، میلاد مصطفیٰ کی برکت سے ہمارے ٹوٹے مکان میں ہی رحمت و نور کی بارش ہوگی، رحمت و انوار کی برسات۔ سبحان اللہ۔ چل ہم اپنے ٹوٹے سے مکان میں چلتے ہیں، چل کر کے وہیں میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ماں بیٹی دونوں اپنے گھر جاتی ہیں، جا کر کے گھر کے ایک حصے کو صاف کرتی ہیں، اسے خوشبو میں بساتی ہیں، عطر سے معطر کرتی ہیں۔ معطر کرنے کے بعد ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بیٹی سن رہی ہے۔ بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ماں سنتی ہے۔ ماں رب کا ذکر کرتی ہے، بیٹی سنتی ہے۔ بیٹی رب کا ذکر کرتی ہے، ماں سنتی ہے۔ ماں نبی کی نعت پڑھتی ہے، بیٹی سنتی ہے۔ بیٹی نبی کی نعت پڑھتی ہے، ماں سنتی ہے۔ ماں حوالے زندگی بیان کرتی ہے، بیٹی سنتی ہے۔ بیٹی حوالے زندگی بیان کرتی ہے، ماں سنتی ہے۔ ماں بزرگوں کی حکایتیں بیان کرتی ہے، بیٹی سنتی ہے۔ بیٹی بزرگوں کی حکایتیں بیان کرتی ہے، ماں سنتی ہے۔ یہاں تک کہ ماں بیٹی پوری رات مل کر کے آپس میں میلاد مصطفیٰ کرتے رہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی تعریف کرنا خواہ مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 2000 لوگ ہوں تو میلاد ہو۔ میلاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 200 لوگ ہوں تو میلاد ہو۔ میلاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50 25 ہو تو میلاد ہو۔ خدا کی قسم میرے آقا کی عظمتیں بیان کرنا، خواہ مجمع میں بیان کیا جائے یا تنہائی میں بیان کیا جائے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کہتے ہیں۔ ماں بیٹی پوری رات میلاد کرتی رہی، ماں تو بیٹی پوری رات محفل میلاد کا اہتمام کیے ہوئے ہے، پوری رات رب کا ذکر کرتی رہی، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتی رہی، پوری رات نبی کی نعتیں پڑھتی رہی۔ رات ختم ہو گئی، جب صبح صادق کا وقت ہوا، ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی گھر میں چند کھجوریں موجود ہیں، رات کو ہم نے میلاد مصطفیٰ میں گزار لیا، لاؤ صبح کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لاؤ صبح کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، کھجور سے سحری کر لیں گے۔ اے میری بیٹی جا گھر کے باہر پانی لے کر کے یا پانی پی کر کے ہم سحری کر لیتے ہیں، صبح کا روزہ رکھ لیں گے۔ بیٹی جب گھر کے باہر جاتی ہے پانی لانے کے لیے، جب پانی لانے کے لیے بیٹی اپنے گھر کے باہر نکلتی ہے، جو ہی دروازے کے باہر قدم رکھتا ہے بیٹی کی چیخ نکلی ہے، بیٹی پکار اٹھی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی کیوں پکار رہی ہے، اے میری بیٹی کیوں چیخ رہی ہے، اے میری بیٹی کیوں تڑپ رہی ہے، اے میری بیٹی کیوں پکار رہی ہے۔ بیٹی کہتی ہے ماں جو میں دیکھ رہی ہوں آپ بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لے، اے ماں جو میں دیکھ رہی ہوں آپ بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لے، تیری سمجھ میں بات آ جائے گی میں چیخ کیوں رہی ہوں، میں پکار کیوں رہی ہوں، میں تڑپ کیوں رہی ہوں۔ میں نے کہا بیٹی آخر ماجرا کیا ہے، بیٹی
لیجیے آخر معاملہ کیا ہے. جب ماں گھر کے باہر قدم رکھتی ہے تو قدم رکھنے کے بعد کیا دیکھتی ہے؟ ایک حسین و جمیل شخص ہے. اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کی پیشانی سے نور کی کرنیں ٹپک رہی ہے. اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کے رخسار سے نور کے ہالے ٹپک رہے ہیں. اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کی آنکھوں سے نور کی موتیاں ٹپک رہی ہے. وہ اتنا حسین و جمیل شخص اپنی آنکھوں کو کبھی اس توبے سے مکان گھر کی چوکھٹ پہ رکھتا ہے, کبھی اپنے ہونٹوں سے اس کی چوکھٹ کو چھوڑتا ہے, کبھی اپنی پلکوں کو اس کی چوکھٹ سے مس کرتا ہے. یہ ماجرا ماں دیکھتی ہے, یہ ماجرا بیٹی دیکھتی ہے, اور وہ کرنے وہ چومنے والا شخص, چوکھٹ کو چومنے والا شخص, چوکھٹ کو اپنی پلکوں میں بسانے والا شخص اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کے حسن میں صبح صادق کے وقت وہ روشنی کا آلہ بنائے ہوئے ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج کی کرنیں اس کے آنگن میں گر رہی ہو, سورج کی کرنیں اس کے گھر کی چوکھٹ پر موجود ہو. وہ حسین و جمیل شخص کبھی اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کی پلکوں کو اس چوکھٹ پہ رکھتا ہے, کبھی ہونٹوں سے چومتا ہے. ماں قریب آتی ہے, قریب آنے کے بعد کہتی ہے بیٹی تو جنہیں دیکھ کر کے پکار رہی ہے میں پہچانتی ہو, میں جانتی ہو. بیٹی نے کہا ماں آخر یہ کون ہے؟ او پیارنی کرنے والوں, میرے آقا غوث اعظم کی محفلیں سجانے والوں, آؤ میں آپ کو بتاؤں. وہ بیٹا کہتی ہے یہی تو میرے مرشد کامل ہے, یہی تو محبوب سبحان ہے, یہی تو قدر رحمانی ہے, یہی تو شیخ لامکانی ہے, یہی تو سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت سرکار غوث اعظم, فضائل سرکار غوث اعظم. اس خاتون نے سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ کا قدم ناز تو تمام ولی اللہ کی گردن پہ, آپ میرے ٹوٹے سے مکان کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں. آج میں غربت کی بنیاد پر شاہی محل سے نکال دی گئی ہوں. آج میں اپنی غربت کی بنیاد پر اپنی بیٹی کو شاہی محل سے لے کر آ رہی ہوں, مگر آپ میرے گھر کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں. وہ بھی ٹوٹی سی چوکھٹ, وہ بھی ٹوٹا سا مکان, آخر میری اس چوکھٹ میں ہے کیا؟ محبوب سبحانی کا